السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر آپ کی خدمت میں ایک ایسا عظیم الشان تاریخی واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے متعلق آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ایذا اور تکلیف پہنچانے والے انسان، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جلن کھانے والے انسان کے فرزند سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سامعین گرامی القدر، جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے تو مکہ میں داخل ہونے کے بعد اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام حکیم بنت الحارث بن ہشام حلقے بگوش اسلام ہو گئیں، اور انہوں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ کے متعلق امان کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوش دلی کے ساتھ امان دے دیا، لیکن جو ہی اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحانہ مکہ میں داخل ہونے کے آثار معلوم ہوئے تھے تو یہ مکہ سے ہجرت کر کے دور کسی علاقے کا انتخاب کر چکے تھے، چونکہ انہیں یقینی اندازہ تھا کہ ہم نے جس طرح اسلام کی مخالفت کی ہے، جس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا ہے، جس طرح ان کی دعوت کے آگے ہم نے روڑے اٹکائے ہیں، ہمارا قتل یقینی ہے۔ لیکن قربان جاؤں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت پر، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ظرف پر کہ پہلے مطالبے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دے دیا۔ اب ان کی بیوی اٹھی ہیں اور ادھر روم کی طرف جدھر وہ جا رہے تھے اپنے ایک رومی غلام کو لیا اور اپنے اس خاوند کے تعاقب میں چلنا شروع ہوئیں۔ راستے میں چلتے ہوئے اس غلام نے اس عورت کو پھسلانے کی کوشش کی، بہرحال یہ قریبی ایک قبیلے کے اندر پہنچ کر اپنے اس غلام کے متعلق ان قبیلے والوں سے جب اپنی شکایت کی تو ان قبیلے والوں نے اس غلام کو پکڑا اور باندھ دیا، اور دوسرے اپنے لوگ ان کے ساتھ لے گئے۔ یہ کہ یوں سمجھ لیجئے بندرگاہ پہ پہنچے، جہاں سے اب کشتی پہ بیٹھ کے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر کرنے جا رہے تھے۔ لیکن یہاں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پہنچنے کے باوجود اتنا فرق پڑ گیا کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر پہلے کشتی پر سوار ہو کر آگے نکل گئے۔ اب انہوں نے کپڑا وغیرہ ہلایا، بڑی کوشش کی، لیکن سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھ دی تھی۔ تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب کشتی گہرے پانی کے اندر اتری ہے تو اچانک طوفانی لہروں نے آ کے اس کشتی کو لپیٹ میں لے لیا اور کشتی ڈانوا ڈول ہونا شروع ہو گئی۔ تو کشتی کے ملاح نے سواریوں سے ایک جملہ کہا ہے، فرمایا سب مل کر ایک بات کہو
اے آسمانوں کے رب اس مشکل میں ہمیں بچا۔ حضرت اکرم بن ابی جہل فرماتے میں نے یہ بات تو کہی، لیکن میں نے اس سے پوچھا تم محمدی تو نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں محمد کو تو نہیں جانتا۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ کس سے سن کے کہہ رہے ہو؟ خشکی پہ تو تم کہتے ہو یا حبل تو بچا، یا لات تو بچا، یا عزا تو بچا، لیکن یہ کیا جب پانی کے اندر اترے ہو تو کہا آسمانوں کے رب تو بچا۔ فرمایا جب ہمارا بیڑا غرق ہونے کے قریب آتا ہے تو اس وقت ہم لات منات و عزا کو نہیں پکارتے، اس وقت صرف ایک ہی ذات ہے جو ہمارے اس بیڑے کو پار لگاتی ہے، وہ آسمانوں کا رب ہے۔ اب کشتی جا کے لنگر اندوز ہوئی، سواریاں اتری ہے، تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ملاح سے کہا کہ تم مجھ سے اب پیسے لے لو اور مجھے واپس وہیں اتار دو جہاں سے بٹھایا تھا۔ ملاح نے پیسے لیے، واپس آ کر جب اپنے اس پہلے مقام پہ اترے ہیں تو آگے بیوی انتظار میں کھڑی ہے۔ اس نے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سعادت اندوز اسلام بھی ہو گئی، اور میں نے تیرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ کی درخواست کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ کا پروانہ بھی عطا کر دیا۔ لہٰذا چلو، اور جس ہستی کو سب سے زیادہ تکلیف دی ہے، جس عظیم الشان انسان کو سب سے زیادہ تنگ کیا ہے، جس عظیم الشان انسان پہ سب سے زیادہ ظلم و ستم کیے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلو اور ان کی غلامی اختیار کر لو۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل فرماتے ہیں بیوی کے ساتھ چلا، راستے میں نے بیوی کے ساتھ ایک جگہ پہ خلوت کرنے کی کوشش کی۔ ہائے ایمان کیسی چیز ہے! تو فرمایا مجھے بیوی نے انکار کر دیا۔ فرمایا ابھی آپ اسلام سے مشرف نہیں ہوئے، میں مسلمان ہو چکی ہوں، اب ہماری خلوت ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ آ جائے۔ پھر واپس وہاں پہنچے اس قبیلے کے پاس، اور حضرت اکرم بن ابی جہل نے جب اپنے اس غلام کے متعلق اپنی بیوی سے یہ سنا تو اسے بھی قتل کر دیا۔ ابھی سعادت اندوز اسلام نہیں ہوئے تھے۔ تو واپس جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پاک استقبال فرمایا ہے اور کتنا عظیم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا اکرمہ تمہارے پاس مومن بن کر اور مہاجر بن کر آ رہا ہے۔ اسے اللہ نے 2 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ اور صحابہ اکرام علیہ رضوان سے پوچھا کہ اکرمہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد تم اس کے باپ کے متعلق برا بلا نہیں کہا کرو گے، اس لیے کہ ہماری یہ بات مردوں تک پہنچتی نہیں ہے اور ان کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کس قدر خیال فرمایا! جب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی جہل نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تپاک کے ساتھ اٹھے اور اس سرعت کے ساتھ اٹھے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند کھل گیا، اور صحابہ کرام نے آپ کے گرد گھیرا کیا ہے، وہ باندھ کے پھر سینے سے لگایا۔ اور پھر اکرمہ بن ابی جہل نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے برادر عزیشان، بتلائیے آپ کیا دعوت دیتے؟ فرمایا بھائی میں دعوت دیتا ہوں اللہ کے ایک ہونے پر اور اللہ کے معبود ہونے پر ایمان لے آؤ، میرے رسول ہونے پر ایمان لے آؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو، کمزوروں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرو، شفقت والا معاملہ کرو۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشادات فرمائے تو سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بات عرض کی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے باپ نے اسلام کے ہر کار خیر کے کام کے آگے مزاحمت کی ہے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، میں آپ کے خلاف جنگوں میں استعمال ہوا ہوں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ میرے ان برے اعمال کو معاف فرما دے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کرتا ہوں
کہ میں نے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے اس کے خلاف مال خرچ کیا تھا، اس سے دگنا اسلام کے پھیلانے کے لیے خرچ کروں گا، اس سے زیادہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو استحکام دینے کے لیے جنگوں میں حصہ لوں گا، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس دین کی آبیاری کروں گا۔ اور بعد میں سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں کے اندر شریک ہوتے رہے اور کئی مواقع پر اسلامی لشکر کی قیادت فرمائی ہے۔ حوازن قبیلے کی طرف خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عامل بنا کر صدقات وصول کرنے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ اور بعد میں غزوہ حنین کے موقع پر جب ابتدائی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کچھ قبیلوں کے انہوں نے نام لے کے بھی کہا کہ یہ موجود ہوں، تو ان کی کمزوری کا کیا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہیں تھا؟ حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے فرمایا کہ قبیلوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، فتح اور شکست کا مدار میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں فتح سے ہم کنار فرما دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں شکست سے ہم کنار فرما دیتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے اگر ہمیں شکست سے دو چار کر دی ہے تو کل اللہ رب العزت ہمیں فتح سے بھی ہم کنار فرما دیں گے۔ تو جب یہ بات فرمائی ہے پھر وہ جو مخاطب تھے انہوں نے ایک بات کہی، کل تک تو تم صف اول میں اسلام اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، اور آج سب سے بڑے حامی اور مددگار بن کے پیش کر رہے ہو اپنے آپ کو۔ عرض کیا وقت کی بات ہے، اور میں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز آ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مانگی تھی وہ صرف یہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان اعمال کے حوالے سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کر لیجئے۔ گرامی القدر سامعین، جنگ یرموک کے اندر معرکہ سجا ہے اور مسلمانوں کے ناموافق جب حالات آئے ہیں اور مسلمانوں کے پاؤں جب اکھڑنا شروع ہوئے تو اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں اترے اور اتنا تاریخی خطبہ فرمایا کاش جب ہم اسلام کے خلاف لڑتے تھے تو ہمارے پاؤں کبھی پلٹے نہیں اور ہم سینہ سپر ہو کے کھڑے رہے۔ آج اسلام کو ضرورت پڑی ہے تو ہمارے پاؤں ڈگمگا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں میدان عمل کے اندر زندہ رہوں اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ سکیں۔ اس مردانہ وار داد شجاعت دی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو گئے، ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے، پاس آ کر دونوں کے سر اٹھائے اور اپنے زانوں پہ رکھے اور ان سے گرد صاف کی۔ فرمایا کاش میں نے میدان جنگ کے اندر جہاں بھی موت کو دیکھا ہے میں نے اپنے آپ کو یوں جھونک دیا جس طرح بادلوں میں چاند اتر جاتا ہے، لیکن شہادت کی یہ لیلہ مجھ سے ہم آغوش نہ ہو سکی۔ اور مقدر کی بات ہے کہ ابو جہل کے بیٹے اور پوتے کے نصیب میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ آپ اگر ابھی نئے ہمارے اس چینل پہ آئے تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے، اس سلسلے کو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔